سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے 164 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں، تجری فی البحر، جو لے کر چلتی ہیں دریا میں، بما ينفع الناس، لوگوں کے کام کی چیزیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے اتارا آسمان سے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلائے اس میں، مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر، اور اس بادل میں جو کہ فرمانبردار ہیں، بین السماء والارض، اس کے حکم سے آسمان و زمین کے درمیان، لآیات، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے۔ اس مقام پر جو آیت نمبر 163 ہے، اس میں دعویٰ توحید کا اعادہ کیا گیا ہے، جو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے آغاز میں
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے رب ہی کی بندگی کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے۔ اب دوبارہ اسی مضمون کو درمیان میں بہت ساری باتیں کرنے کے بعد پھر دہرایا جا رہا ہے۔ اس پہلی مرتبہ دعوی توحید کا ذکر کرنے کا جو مقصد تھا وہ شرک فی دعا کی نفی کرنا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور پکار کے لائق نہیں ہے۔ اب دوبارہ اس کو لوٹایا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وہی رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کا اعادہ جو کیا گیا ہے شرک فعلی کے رد کے لیے۔ شرک فعلی آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے دو شاخیں ہیں، نیازات غیر اللہ اور تحریمات لغیر اللہ۔ خود ساختہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا یہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو تحریمات لغیر اللہ کہتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام پر نیازیں دینا یہ نیازات غیر اللہ کہلاتی ہے۔ تو یہاں اس بات کو پھر دہرایا گیا، نفی شرک فعلی کے لیے دعوی توحید کا اعادہ کیا گیا، اس کو دہرایا گیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اس کا معنی کیا تھا معبود، اور معبود عربی زبان کا لفظ ہے اور الہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عام طور پر عبادت کے لائق یا معبود کا لفظ اس کے ترجمے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا جائے، اردو زبان میں کیا جائے تو زیادہ بات کھل کر آئے گی۔ تمہاری عبادت اور تمہاری پکار کے لائق ایک ہی الہ ہے، یعنی ایک ہی پکار اور عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں اس کے سوا۔ اب یہ بات آپ کے علم میں ہے ہی کہ عبادت، مثال کے طور پر نماز ایک عبادت کی قسم ہے، تو نماز کی 4 حالتیں ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ۔ تمہاری نماز، تمہاری عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، عبادت کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے تو یوں کہا جائے گا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کسی ذات کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے سوا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکوع کی شکل میں جھکنا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی ذات کے لیے سجدہ روا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کی خاطر قاعدے کی شکل میں بیٹھنا جائز نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا ساری عبادت اور پکار کے لائق کوئی اور نہیں، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت عامہ بھی ہے، رحمت خاصہ بھی ہے۔ رحمت عامہ کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کی رحمت اتنی عام ہے کہ کفار بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اہل ایمان بھی، اور رحیم کا معنی ہے کہ اس کی رحمت خاصہ، یعنی محشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے حقدار و مستحق صرف اہل ایمان ہوں گے، کفار اور اشرار و فجار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دن محروم رہیں گے۔ یہ دعوی توحید ہے، اس کو دہرایا گیا۔ اب اس کے لیے اگلی آیت کے اندر دلیلیں بیان کی گئیں کہ وہی الہ کیوں ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت پکار کے لائق کیوں نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوگی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو مشرکین مکہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا سارے لوگوں کے لیے، ان کے سب کاموں کے لیے ایک ہی الہ ہوتا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے اور ایک ہی مشکل کشا ہے؟
کیونکہ ان مشرکین کے عقیدے میں تو مختلف حاجات کے لیے مختلف انہوں نے مشکل کشا بنا رکھے تھے اور ان سے مشکل کشائیاں کرتے بھی تھے۔ 360 جو مختلف انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ہر ایک بت کسی نہ کسی حاجت کے لیے ان کے بڑوں سے یہ سبق ملا تھا کہ اس سے فلاں حاجت پوری ہوتی ہے، اس کے نام کی نیازیں دی تو اس کی فلاں حاجت پوری ہو جائے گی، اس کا چڑھاوا چڑھا جائے تو فلاں حاجت پوری ہو جائے گی، اس سے مراد مانگی جائے تو مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ جیسا کہ اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھٹنے میں درد ہو تو کسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے گھٹنوں میں شفا مل جاتی ہے، کسی کے کوئی کاروبار میں کسی قسم کا خسارہ چل رہا ہو تو پھر کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ چڑھاوا چڑھاؤ تمہارا کاروبار چل جائے گا۔ اگر بچہ کوئی بیمار ہو گیا تو کہتے ہیں فلاں بابے کے مقبرے پر جاؤ وہاں چڑھاوے چڑھاؤ تو تمہارا بچہ تندرست ہو جائے گا۔ علی حاذا القیاس یہ جیسے اس زمانے میں مشرکین عرب نے، مشرکین مکہ نے اپنی مختلف حاجتوں کی حاجت روائی کے لیے الہ اور کارساز تجویز کر رکھے تھے اور ان کی پھر ان سے مانگتے تھے، مرادیں مانگتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں اور پھر ان کی نیازیں بھی دیتے تھے اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کی نیازیں دینے سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی زمانے میں لوگوں کے کچھ عقائد اس سے ملتے جلتے ہیں کہ اپنے بد عقیدی یا قرآن کریم سے ناواقفیت اور جہالت کے سبب سے اسی شرک کے اندر مبتلا ہیں جو پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے۔ وہی انداز ہے کہ مختلف حاجات کے لیے مختلف انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا تجویز کر رکھے ہیں اور پھر اپنی مشکلوں کے حل کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں۔ تو مشرکین مکہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ سب تمام حاجات کی حاجت روائی کے لیے کوئی ایک الہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا پھر جواب دیا گیا ایسے ممکن ہے کہ یہ جو الہ واحد ہے یعنی ذات باری تعالیٰ وہ سارے کام کرنے والا ہے، اس لیے کہ اگلی دلیل کے اندر پھر یہ دیکھو کہ یہ سارے کام اسی نے کیے ہیں تو یہ اتنے بڑے بڑے مشکل کام سارے کام کر سکتا ہے تو پھر تمہارے چھوٹے سے وجود کی چھوٹی چھوٹی حاجات جو ہے وہ کیوں پوری نہیں کر سکتا؟ چنانچہ دلیل عقلی کے طور پر فرمایا ان فی خلق السماوات، یقیناً آسمان کی تخلیق میں، سماوات جمع ہے سما کی، سارے آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، آسمانوں کی طرف غور کرو کہ بغیر سہارے کے کس قدر انہوں نے ٹھہرا رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک مقام میں آتا ہے افلم ینظروا الی السماء کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کیا آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے ان کو بنایا ہے اور کیسے ان کو سجایا ہے، اور ہزاروں لاکھوں سال گزر چکے ہیں آج تک ان کے اندر کوئی سوراخ اور شگاف تمہیں نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے زمین کے بارے میں والارض مددناها، زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے میخیں، جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقبل جبال اوتادا، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں کہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین حرکت نہیں کرتی۔ تو القینا فیہا رواسیا، بڑے بڑے بوجھ ہم نے رکھ دیے پہاڑوں کی شکل میں، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس زمین کے اندر ہر قسم کی رونق والی چیزیں ہم نے اگائی ہیں، تبصرۃ و ذکرا، لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور ہر منیب انسان کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان کی تخلیق کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی تخلیق پر ذرا غور کرو، ان کے پھیلاؤ میں دیکھو، جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے تب سے ان کے رنگت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑا، ان میں کوئی شگاف نہیں، ان میں کوئی سوراخ نہیں، اس کی مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی پرانی عمارت ہو جائے تو ایک عرصے کے بعد پھر اس کے رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے سوراخ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر شگاف پڑ جاتے ہیں، لیکن لاکھوں سال سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ان میں کسی قسم کی مرمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے لیکن بغیر کسی سہارے کے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ آسمانوں کے نیچے کوئی ستون اور کوئی سہارا نہیں ہے، چھوٹی سی کوئی عمارت جو ہے بغیر سہارے کے، مثال کے طور پر آج کے ترقی یافتہ دور میں لوگوں کو اپنی سائنس پر بڑا ناز ہے
تو مقناطیسی کشش کے ذریعے سے کسی چیز کو روک لیں، وہ کتنی بڑی چیز کو روک لیں گے۔ ایک بلڈنگ کی جو چھت ہے وہ روکی جائے گی، اتنا بڑا جہان، اتنا بڑا آسمان جو ہے اس کو کس ذریعے کسی کو روک سکتا ہے؟ آج کی دنیا کی سائنس فیل ہو جائے گی، اس طرح کے سوچے بھی تو فیل ہو جائے گی، لیکن رب العالمین نے اپنے قدرت کے سہارے سے کب سے ان ایک آسمان نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پورے 7 آسمان، رفع السماوات، سارے آسمانوں کو بلند کیا ہے، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، بغیر سہاروں کے۔ ترونہا ہے، دیکھنے والے انسان تم دیکھتے ہو کہ کوئی ستون اور سہارا نہیں ہے۔ اور پھر انسان کی ضرورت سے متعلق بے شمار چیزیں کچھ دکھائی دیتی ہیں اور کچھ نہیں دکھائی دیتی، انہی آسمانوں کے اندر عالم بالا میں اللہ نے پہنچا دی ہیں۔ اب اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ سورج کہاں ہے اور چاند کہاں ہے اور ستارے کہاں ہیں، لیکن دیکھنے والے، زمین پر بسنے والے انسان کو آسمانی میں نظر آتے ہیں۔ اب سورج کو دیکھیں، یہ نہ صرف یہ کہ روشنی یہ دیتا ہے، اس انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو غذائی اجناس زمین میں پیدا کیے ان سب کا پکاتا بھی وہی ہے، صرف روشنی ہی نہیں دیتا، یہ بھٹیارا بھی ہے۔ پھر آسمان میں جو چاند نظر آتا ہے اور ستارے نظر آتے ہیں، وہ صرف روشنی ہی نہیں دیتے رات کے وقت، اور ستارے صرف رہنمائی نہیں کرتے بلکہ غذائی اجناس کے اندر، پھلوں کے اندر اور غلوں کے اندر وہ رس بھی بھرتے ہیں، ان میں لذتیں پیدا کرتی ہیں۔ عام انسان کو تو اس طرف توجہ بھی شاید نہیں ہوتی کہ میرا رب، جو انسان غافل ہے رب العالمین سے، میرا رب جو میرے کام میں لگا ہوا ہے اور میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، میں سویا ہوا ہوں، اپنے آپ سے بے خبر ہوں، خدا کی ذات کیا دھیان رہے گا، اس کو یاد کرے گا، اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ اس کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں اور اس کی سارے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ تو آسمانوں کی تخلیق میں اگر غور کرے، اور پھر آسمانوں کے اندر جو دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی مختلف ضروریات کے لیے تخلیق کر رکھی ہیں، پیدا کر رکھی ہیں، ان میں غور کرے تو انسان کو صحیح صورتحال سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ اس طرح زمین کو دیکھیں، زمین کی سختی کو دیکھیں اور زمین کی نرمی کو دیکھیں۔ سختی کا یہ عالم ہے کہ لاکھوں ٹن بلڈنگیں اس کے اوپر کھڑی کر دی جاتی ہیں اور زمین نیچے کی طرف نہیں دبتی، اور اس کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ ایک چھوٹا سا تنکا لے کر زمین کو کھودنا شروع کر دیں تو وہ مٹی کھودتی چلی جاتی ہے۔ بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر یہ تاثیر رکھی۔ پھر اس کے علاوہ اس انسان کی تخلیق بھی اس خاک سے ہوئی، اور اس کی تمام ضروریات زندگی کی اللہ تعالیٰ نے اس خاک کے ساتھ متعلق کر دی۔ سارے غلے بھی اس زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں، سارے پھل بھی اس زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں، سارے پھول بھی اس زمین میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس زمین کے اندر ہی انسان کی ضروریات میں سے ایک عام ضرورت جس کا نام پانی ہے، وہ اس زمین کے اندر ہی اللہ پاک نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ زمین کی رگوں کے اندر اللہ نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے، اور جب بھی نکالتا ہے یہ انسان تو وہ بدبودار نہیں ہوتا، وہ باسی نظر نہیں آتا، تر و تازہ نکلتا ہے، تازہ بتازہ۔ بادلوں سے جب بارش، بادلوں کے اندر پانی اللہ نے روک رکھا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو روک رکھا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم پانی کے خزانے جمع نہیں کر سکتے۔ یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو منجمد کر کے رکھا ہے، اور بوقت ضرورت پھر اس کو پگھلاتا ہے اور وہ زمین کے رگوں کے اندر چلے جاتا ہے اور وہاں جا کر سٹور ہو جاتا ہے۔ جب انسان چاہتا ہے پھر وہاں سے ٹیوب ویلوں کے ذریعے سے نکالتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ بادل دیکھ رہے ہیں، آسمان کی فضاؤں کے اندر نظر آ رہے ہیں، نہ بلندی پر چلے جاتے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہی رک جائے، نہ ہی زمین پر گرتے ہیں، ایک جگہ اللہ نے معلق کر رکھا اور ان کے اندر پانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہواؤں کو حکم دیتے ہیں بادل کو ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، وہاں جا کر برساتے ہیں۔ ایک ایک چیز پر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت کے کارنامے جو ہیں
صاف نظر آئیں گے۔ اور جو لوگ ذات باری کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اگر وہ کسی ایک چیز کی تخلیق پر غور کریں گے تو انہیں خداوند قدوس کے وجود کا اور ان کے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صرف جانور کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو بھی استعمال کر کے سوچے۔ دیکھتا تو حیوان بھی ہے آسمان کی طرف، لیکن انسان جب دیکھے تو عقل کو بھی استعمال کر کے جب سوچے گا تو پھر اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور اس کا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی خالقیت پر۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان گنت چیزیں رکھی اس انسان کی ضرورت کے لیے۔ سارے معدنیات یہاں ہیں، اس کے اندر لوہا ہے، اس میں تانبا ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں کوئلہ ہے۔ کیا کیا ضرورت انسان کی اس کے ساتھ وابستہ نہیں رکھی گئی، اور اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آج کی دنیا کے اندر لوہا تو ہر زمانے میں ضرورت رہا انسان کا، لیکن آج کی دنیا میں جتنی ہیوی مشینری ہے، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے پل ہیں، برج ہیں، ان سب کو مستحکم رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے لوہے کی ضرورت ہے، اور لوہا انسان استعمال کرتا ہے۔ یہ کہاں سے پیدا کرتا ہے؟ اسی زمین سے نکلتا ہے۔ ففی کل شیء لہ شاہد، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ففی کل شیء لہ شاہد، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ، خاموش گواہ بٹھا رکھا ہے، تدل علی انہ واحد، جب اس سے پوچھیں، غور کریں تو بتائے گا کہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، سارے کائنات کے نظام کو وہی چلا رہا ہے، وہی بنا رہا ہے۔ فارسی زبان میں کسی نے کہا ہے، ہر گیا ہے کہ الضمیر روید، ہر گیا ہے کہ الضمیر روید، وحدہ لا شریک لہ گوید۔ ایک تن کا جو زمین سے گھاس کا اگتا ہے، اس سے پوچھیں، اگر کوئی پوچھ سکے تو وہ تن کا وہ کہے گا یہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کے وحدانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر روید، وحدہ لا شریک لہ گوید۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کی تخلیق میں ذرا غور کرو، زمین کی پیدائش پر، تخلیق پر، ساخت اور بناوٹ پر غور کرو۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو میں نے چاند ذہن میں آئیں تو آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ بے شمار منافع اللہ پاک نے انسان کی زندگی سے متعلق جو ہے ان آسمان و زمین کے نظام کے اندر رکھ دی ہیں۔ پھر زمین کے مختلف ٹکڑوں کے اندر تاثیریں جدا جدا رکھی ہیں۔ کسی علاقے کا پھل بڑا رسیلا ہوتا ہے، بہت ہی بڑی مٹھاس ہوتی ہے، اس کے غلے کے اندر بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ پنجاب کی زمین مجموعی طور پر غذائی اجناس کے اندر غلے میں سونا اگلتی ہے، گندم اور چاول، بے پناہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ لیکن صوبہ سرحد، خصوصاً جو ضلع مانسہرہ ہے جہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں کی زمینوں کے اندر تو اللہ نے خاص قسم مٹھاس رکھی ہے۔ آپ سارے پنجاب میں مکئی کاشت کریں، اس میں وہ لذت نہیں ہوگی جو اس علاقے کی مکئی کے اندر لذت ہے۔ اسی طریقے سے سبزیاں جو جہاں پیدا ہوتی ہیں پنجاب کی زمینوں کے اندر، نہروں کا پانی ان کو ملتا ہے سارا کچھ، لیکن وہ سبزی جتنے رس اس کے اندر ہوتا ہے اور جتنی لذت اس کے اندر ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ تو مختلف علاقوں میں رب العالمین نے تاثیریں رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محدود علاقہ ہے، اس واسطے اس کی سبزیاں سارے پنجاب کو نہیں پوری ہو سکتی، وہ اپنے علاقے کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک خاص قسم کو وہاں چاول پیدا ہوتا ہے جو سفید ہی پکتا ہے۔ پنجاب کا چاول بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا خوشبودار ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، لیکن وہاں جو ایک خاص قسم چاول پیدا ہوتا ہے وہ یہاں نہیں پیدا ہوتا، اس کی ایک الگ قسم کی لذت ہے۔ ہر علاقے میں رب العالمین نے زمین کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے۔ اب پھلوں کو آپ دیکھیں، امریکہ سے آپ جو پھل پاکستان کے اندر یا دوسرے ممالک میں آتے ہیں، وہاں کا کیلا جو آپ کو نصف بازو جیسا نظر آئے گا، ایک کیلا ایک آدمی کھا نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اس میں لذت نہیں رکھی، خوبصورتی بے حد ہے، اتنا بڑا موٹا کیلا ہوتا ہے۔ پاکستان کا چھوٹا سا مرجل سا کیلا جو ہوتا ہے،
چھوٹا سا، اس میں اللہ پاک نے وہ لذت رکھی ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر میں معلوم کر کے آیا ہوں کہ پاکستانی پھل بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے کہ لذت اس کی بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی اللہ نے زمین بنائی ہے لیکن ہر ایک کی تاثیریں جدا جدا رکھی ہیں، اس لیے پانی کی طرف آپ دیکھیے، آپ گجرانوالہ اور اس کے ماحول میں جائیں، وہ آپ کو کھاری قسم کا پانی ملے گا۔ یہاں لاہور کا پانی بڑا مزیدار ہے، شاندار ہے، اور آپ اگر ادھر ہمارے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں کے پانی کا تو کہنا ہی کیا، چشموں کا پانی، اور چشمے بھی پھر پہاڑوں کی چوٹی پر چشمہ نکلا ہوا ہے، بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں پانی کون نکال رہا ہے، کس نے سنبھال کر رکھا تھا، کدھر سے آ رہا ہے؟ کاغان کے اندر جھیل سیف الملوک دنیا میں مطلب عجائبات زمانہ میں سے ہے، اس کا پانی کدھر سے آ رہا ہے؟ اس کا پانی وہاں سے نکل کے بہتا تو ہے، لیکن آ کہاں سے رہا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بالکل پہاڑ کی بلند چوٹی کے اوپر ہے، بہت بڑی جھیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں، اس کی قدرت۔ بعض اوقات انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر رات کا جو آرام ہے، سارا دن انسان سویا رہے، سارا دن سویا رہے، رات کے چند گھنٹوں کی جو نیند ہے وہ سکون بدن کی راحت نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے۔ اور یہ بھی قرآن کریم، إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سرمدن الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات کر دیتے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سفر کو اور کون ذات ہوتی، الہ، وہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا، کون کارساز ہوتا، حضرت روا ہوتا جو اللہ کے سوا تمہارے لیے دن رہتا، جس کے اندر تم اپنا سامان زندگی کما سکتے، حاصل کر سکتے۔ اور پھر فرمایا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ دن ہی دن بنا دیتا، رات نہ آتی، تو اللہ کے سوا پھر کون ایسی ذات ہے جو تمہارے لیے رات لاتی، تسکنون، جس سے تم سکون حاصل کر سکتے۔ یہ اسی کی مہربانیاں ہیں کہ رات بھی اس نے بنائی ہے اور دن بھی بنایا ہے، رات اس نے آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا۔ اسی طریقہ والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں بھی یا ان جہازوں کے اندر، بحری جہازوں کے اندر جو سمندر میں دریاؤں میں چلتے ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے بہت سارے کام کی چیزیں لے کر۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی ہیوی مشینری اور بڑی بڑی چیزیں، بھاری چیزیں جو ہے سمندروں کے سینے چیر کر جو ہے بڑے بڑے دریا جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تک منتقل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے اس انسان کو عقل اور فکر کی قوتیں ایسی عطا کی ہیں، بظاہر یہ چھوٹا سا وجود ہے، 5-6 فٹ کا وجود ہے، لیکن اس کو اللہ نے عقل کی اور فکر کی قوت ایسی عطا فرمائی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں سائنس کے تجربات کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن لوہا فضائے آسمانی میں یہ انسان اپنی عقل اور فکر کی قوت سے اڑاتا ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنا سامان، لاکھوں ٹن سامان بھی لے کر جاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ طیارے جو ہوتے ہیں جس میں ٹینک بھی جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان طیاروں کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہے پروردگار عالم کی قدرت کے کارنامے، بما ینفع الناس، لوگوں کے کاموں میں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور اس پانی میں بھی اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ وانزلنا من السماء ماء بقدر، ہم نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا ہے۔ فسکناہ فی الارض، اور اس پانی کو پھر زمین کے اندر ہم نے ٹھہرا دیا ہے، اس کی رگوں کے اندر۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو اس کو ضائع بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا پیدا کوئی انسان اس کی فلاں وقت میں فلاں ضرورت ہوگی۔ اس پانی کے ذریعے سے انسان کی کتنی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ نہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھانا پکانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کپڑے دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے،
طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، فصلوں کو، کھیتیوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بلڈنگیں بناتا ہے وہاں پانی کی ضرورت ہے۔ کیا کیا چیز ایسی ہے کہ جہاں انسان کی پانی کی ضرورت نہ ہو؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ، زمین بنجر ہوتی ہے، بے آب و گیا ہوتی ہے، خشک ہو چکی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، یعنی اس کو ہری بھری کر دیتے ہیں، بعد موت یا اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے بالکل بنجر ہو جانے کے بعد۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ کسی کے ساتھ انسان، کسی کے گوشت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کی کھال سے، کسی کے بال سے، کسی کی ہڈی سے، کسی پر بوجھ لادتا ہے، کسی سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کچھ فائدہ، کسی کا دودھ پیتا ہے۔ ہر قسم کے جانور رب العالمین نے زمین میں پھیلا دیے ہیں۔ بلکہ اس انسان نے تو زمین کی اوپر والی سطح پر نہ پرند چھوڑے نہ چرند چھوڑے ہیں، یہ تو مچھلی بھی کھا گیا۔ اس انسان کے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں، نہ سمندری مخلوق کی غذا بنتا ہے یہ انسان، اپنے جسم کو گوشت کھلاتا ہے، نہ گائے بھینس کو اپنے جسم کو گوشت کھلاتا ہے، نہ پانی کی جگہ اپنا خون ان کو پلاتا ہے۔ ان جانوروں کا دودھ بھی یہ پی جاتا ہے، ان کا گوشت بھی یہ کھا جاتا ہے، ان کا خون بھی بیچ دیتا ہے، ان کے بال بھی، اس کی کھال بھی، اس کی ہڈیوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے انسان۔ اور وہ سب کے سب فرما بردار اور منقاد ہیں اس کے لیے۔ ہر وقت یہ اگر ان کو چارہ نہ ڈالے تو حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے، مار مار کر، ڈنڈے مار مار کر ان کو خون نکال دے، وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ بدستور کام کریں گے۔ یہ اپنے خالق حقیقی کے نافرمان ہیں اور وہ مالک مجازی کے فرما بردار ہیں۔ ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اس انسان کی ضرورت کے لیے۔ وہ تصریف الریاح، اور ہوائیں چلائی ہیں۔ ریاح جمع ہے ریح کی۔ قرآن کریم کے اندر جہاں لفظ ریح آئے گا وہ ہوا ہوگی جو تند آندھیوں کی شکل میں عذاب کا نمونہ بن جاتی ہے، اور جہاں ریاح کا لفظ آتا ہے تو ریاح وہ خوشگوار ہوائیں جس انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ تصریف الریاح، اور ایسی ہوائیں جو خوشگوار ہیں ان کے چلانے میں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے ہوئے ہیں، اس انسان کی ضرورت کے لیے اللہ پاک نے ٹھہرا رکھے ہیں۔ ان ساری چیزیں 7 دلیلیں بیان کر فرمایا لآیات، ایک آیت نہیں، لآیات، یقیناً اے انسان اس میں بہت ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر ان سب کچھ دیکھ کر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا، تو اس کے اندر، اس کے دیکھنے میں، کسی حیوان کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل کے بارے میں کیا فیصلہ ہے جی؟ لگتا ہے ابھی کشمیر کو آزاد کرنے کا دھندا ابھی سے شروع ہو کر ایک گروہ نے یہاں سامنے آ کر کیمپ لگا بھی لیا ہے۔ ان کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں مال روڈ پر شور مچانے کے لیے۔ جی اور یہ الگ بات ہے، ہم اب اس کے لیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس وقت انہوں نے ہڑبونگ کی ہے یہاں، تو اس وقت درس ممکن نہیں ہو سکے گا، اس وقت اتنی بدمزگی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ مارکیٹیں اگر بند ہیں تو مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی جو ہیں بند ہیں تو نہیں آ سکیں گے۔ ہاں، کیا قوم ہے اور کیا چھٹی ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے۔ ہر ملک کے اندر بسنے والے قوم ہوں گے، اور ہیں بھی، کچھ مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم سے الگ ہونے والے
بنگالی وہ ایک قوم بن چکے ہیں، سارے عوام کا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، سوائے اس خطے کے جس کا نام پاکستان ہے۔ یہاں ایک بھیڑ ضرور ہے، ہجوم ہے انسانوں کا، لیکن کوئی نظریہ ایک نہیں ہے، اس واسطے اس کو قوم نہیں کہا جا سکتا۔ قومیں نظریے سے بنتی ہیں، جس کا نظریہ ایک ہوتا ہے وہ قوم ہوتی ہے۔ حرم شریف میں آپ کو جانے کا موقع ملا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی حاضری نصیب کرے۔ میں جب بھی گیا ہوں تو میں ہمیشہ اس چیز کو دیکھتا رہتا ہوں، بنگالی ہیں تو وہ اکٹھے چلیں گے، مصری تو اکٹھے چلیں گے، ایرانی ہیں تو اکٹھے چلیں گے، مراکشی ہیں تو وہ اکٹھے چلیں گے، افریقی ہیں وہ اکٹھے چلیں گے، انڈونیشین ہیں، ملائیشین ہیں وہ اکٹھے چلیں گے، عورتیں ہیں بھی، اور ان کا ایک خاص لباس ہوگا، اس کے اندر پہچانے جائیں گے۔ اگر دنیا کے کسی قوم کا کوئی لباس نہیں ہے تو وہ صرف پاکستانی ہے، اور نہ ہی ان میں وحدت اور اتحاد ہوتا ہے۔ جیسے پنجابیوں کے اندر گواچی گاواں ہیں، کوئی کدھر پھر رہا ہے، کوئی کدھر پھر رہا ہے۔ خدا کی قسم اس قدر دکھ ہوتا ہے۔ میں نے اب وہ منظر میرے ذہن میں آج تک موجود ہے، جس کا مجھے آج تک صدمہ ہے۔ عصر کے بعد مغرب کی نماز کے انتظار میں بیت اللہ کے سامنے مطاف کے اندر بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ چاروں طرف آپ کو پتہ ہے بیٹھے ہوتے ہیں، اور عصر کے بعد لوگ طواف بھی کرتے ہیں۔ ہر ملک سے آنے والی خواتین جو ہیں ان کو ایک وہاں کی حکومت ایک لباس ان کے لیے ایک یونیفارم تجویز کرتی ہے، ایک تو اس میں پہچان بھی ہوتا ہے، ایک دوسرا اس ملک کا وقار جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ایک نوجوان لڑکی پاکستانی اپنے شوہر کے ساتھ عصر کے بعد طواف کر رہی تھی، بالکل نوجوان لڑکی، اور یہاں تک اس کے بازو تھے، چست اس نے قمیض پہن رکھی تھی، اور گلے کا جو پٹا تھا، دوپٹہ میں اسے نہیں کہتا، ایک پٹا سا پاؤں جس میں سب کچھ جھلکتا ہے، وہ یہاں پڑا ہوا تھا، اور سر کے بال ننگے تھے، اور اپنے شوہر کے بازو میں بازو ڈالا ہوا مطلب طواف کر رہے ہیں۔ اور جو طواف کر رہی تھی، جس پر کی نظر پڑ رہی تھی، تو عرب لوگ جو ہیں کہتے ہیں حرمہ پاکستانی، حرمہ پاکستانی، حرمہ یہ پاکستانی عورت ہے، یہ پاکستانی عورت ہے، یہ پاکستانی عورت ہے۔ چاروں طرف جدھر جا رہی تھی، جس کی نظر پڑ رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ دردناک چیزیں وہاں ہم نے بارہا دیکھی میرے دوستو۔ آپ حضرات بھی اس بات سے ناواقف نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، یہاں کا کوئی حکمران نہیں، بس طالع آزما لوگ ہیں، جو آتے ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی تکمیل میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کو اس بدنصیب قوم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کسی نظریے پر جمع کیا جائے، کوئی ایک خاص لائن پر اس قوم کو جمع کیا جائے۔ ملک سے باہر بھی اگر جائیں تو ان کو پھر ایک سوچ دی جائے جس کی بنا پر ملک کے وقار کا سودا نہ کریں۔ جہاں بھی گئے ہیں وہاں ذلت اور خواری جو ہمارا مقدر ہے، جہاں بھی گئے ہیں۔ مسلم دنیا ہے تو وہ ہم سے نفرت کرتی ہے، کفار تو چلو نفرت کرتے ہیں کچھ ہمارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے، کچھ ہمارے مسلمان کہلانے کے سبب سے، لیکن آخر مسلمان ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ہیں ہی قابل نفرت لوگ، ہمارے کردار، ہمارے کرتوت بہت غلط ہیں۔ جہاں بھی گئے ہیں ہم نے برے اثرات چھوڑے۔ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کے نام پر، وہاں پہنچتے ہی ایک رات ہوٹل میں گزارتے ہیں، صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پاسپورٹ غائب کر دیا یا اس کو پھاڑ دیا، چلے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے پرانے جاننے والے کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو مزدوری کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی غیر قانونی طور پر رہتے ہیں۔ پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر وہاں سے پھر ان کو ذلت کے ساتھ واپس بھی کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ تو ایک نمونے کی طور پر بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے اندر کوئی خوبی بھی نہیں، دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی۔ نہ ہمارا کوئی لباس ہے، نہ ہماری کوئی وضاحت ہے، نہ ہماری کوئی تہذیب ہے، نہ ہماری کوئی زبان ہے۔ دنیا کے ہر ملک سے آنے والے لوگ خصوصاً حجاز مقدس میں، حرمین شریفین میں پہنچ جاتے ہیں، وہ پہچانے بھی جاتے ہیں، اور ان کو وہاں کی حکومتیں باقاعدہ خاص ہدایات دے کر بھیجتی ہیں کہ دیکھیے تم پورے ملک کے سفیر اور نمائندے ہو، اس مملکت کے سفیر ہو،
تم میں سے ہر شخص جو ہے نمائندگی کرے گا اور تمہاری کسی حرکت سے کوئی ایسی چیز نہ آئے جو پورے ملک کے وقار پر حرف آئے۔ لیکن یہاں عورتیں یہاں سے جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ حج عمرہ کے لیے جانے والے سارے کے سارے کورے اور جاہل ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو شاید کچھ ہوتا ہوگا، لیکن جب سے ہم نے شعور سے سارے، اب تو پیسے کے زور پر سب کچھ ہے۔ مری نہ گئے پکنک منانے کے لیے تو مکہ معظمہ چلے گئے سب، حاجی صاحب تو کہلائیں گے مفت کے اندر، کچھ بھی پتہ نہیں، نہ احرام باندھنے کا پتہ، نہ مرد کو پتہ، نہ عورت کو پتہ، نہ اس کو تلبیہ صحیح آتی ہے، نہ انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے۔ پھر وہاں جا کر احرام طواف کی نیت کرنے کا کچھ پتہ بھی نہیں، طواف کتنے چکر ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا چیز طواف کو نقصان پہنچاتی ہے، کیا چیز مفید ثابت ہو سکتی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں۔ بس چند دن گزار کر واپس آ جاتے ہیں۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو بڑے مطلب ہار جیسے کوئی ملک فتح کر کے آ گئے ہیں، کیا مرد و زن، سارے رشتہ دار بھی تو محلے دار بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاروں کے ڈھیر لے کے جاتے ہیں۔ نماز عمرہ تو ایک سنت ہے ساری زندگی میں، نماز 5 وقتہ فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جو گھر سے باہر نکل آتے واپس گلے میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے؟ حج میں اگر کسی انسان پر شریعت کے ضابطوں کے مطابق حج فرض ہے تو اس نے فریضہ ادا کیا ہے، اسے گلے میں ہاتھ ڈالنے کی کیا مطلب؟ پھر وہ بھی چوڑے ہو کر چلتے ہیں جیسا کہ مست ہاتھی ہوتے ہیں۔ کیا حاجی صاحب ہے، تمہارا نام کیا؟ میرا نام فلاں حاجی ہے۔ مجھے یاد ہے 1980 میں پہلی مرتبہ اللہ پاک نے مجھے حاضری نصیب فرمائی، تو ہاں محلہ حارت الباب میں مولانا شمیم صاحب مرحوم بہت ہو گئے، اللہ بخشے ان کا مدرسہ وہاں ہوا کرتا تھا۔ اب تو حرم کی توسیع کے سبب سے سارے محلے بھی گرا دیے گئے، مدرسہ بھی شفٹ کر کے دور کہیں لے گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت میرا جو معلم تھا ان کے مدرسے کے ساتھ دیوار تھی، اس معلم کے ڈیرا وہاں پہ۔ رات کو ہم وہاں پہنچے، تھکے ہارے تھے، وہیں سو گئے معلم کے ڈیرے پر ہی۔ صبح حرم میں گئے، جا کر طواف کیا، عمرہ کر کے تو احرام کھول کر واپس معلم کے ڈیرے پر جا، دن کی روشنی پتہ چلے کہ یہاں مدرسہ بھی ہے۔ اس کے جب میں نے عنوان پڑھا مدرسے کا ٹائٹل تو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ مدرسہ سولتیہ بھی ہے۔ یہ ہندوستان میں ایک خاتون تھی سولت النساء بیگم، ان نے 100 سال پہلے اس نے اپنے ذاتی پیسے سے وہاں یہ مدرسہ تعمیر کرایا تھا، اس کو مدرسہ سولتیہ کہتے ہیں۔ اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ایک بہت بڑا انسان گزرے ہیں، انہوں نے جا کر مدرسہ آباد کیا تھا، اور پھر ان کی نسل آگے چل رہی، تیسری چوتھی پشت تھی۔ تو میں اس مدرسے کا بورڈ پڑھ کر تو سیدھا اندر دفتر میں چلا گیا، تو وہ مولانا شمیم صاحب بڑے تیز بولتے تھے، کہتے آئیے حاجی صاحب۔ میں خیر ملا ان کو تو تھوڑا سا تعارف ہوا، تو حاجی صاحب انہوں نے کہا، میں نے کہا حضرت میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، اور یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ابھی سے کیسے حاجی؟ تو مجھے کہتے ارے یہاں تو جو صاحب آتے ہیں وہ ان سے جب میں نام پوچھتا تمہارا نام کیا ہے، ابھی حج کے دن شروع نہیں ہوتے تو ہر کہتے میرا نام حاجی فلان ہے، بلکہ پاکستان سے اپنے بیگ پر اور اپنے صندوق کے پر لکھوا کے لے جاتے ہیں حاجی فلان، وہ نام کا حصہ بن جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ فلاں حاجی صاحب ہے، یہ فلاں حاجی صاحب۔ ہم تو صرف حاجی کہلانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی پوری ہو جائے یہ ہمارے حاشیہ خیال میں کہیں نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ہمارے اندر وہ نقائص ہیں، میرا رب ہی جانتا ہے کہ کب دور ہوں گے، یا آنے والی نسلیں جو ہیں ان عیوب کو، ان داغوں کو دھو سکیں گی کہ نہیں دھو سکیں گی، میرا رب ہی جانتا ہے۔ لیکن سر دست جو کیفیت ہماری ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ ساری دنیا کی قوموں کے اندر پاکستانی کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں۔ میں نے وہاں ایک جمنی سے پوچھا، دھوبی تھا، میں اسے کپڑے دھلایا کرتا تھا، جب اس کو میں کپڑے لینے کے لیے وہ رسید اس کے سامنے رکھوں
وہ رسید وہیں پڑی ہے. دوسرا آتا تھا تو اس کو دے دیتا, تیسرا آتا اس کو دے دیتا, چوتھا 2-4 دفعہ تو میں نے صبر کیا. پھر میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میری رسید کو دے کر میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, میں تم سے کبھی رعایت بھی نہیں مانگتا, اس کو چھوڑ دیتا ہوں, دوسروں کو دیتے ہو جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں. تھوڑا سا میں نے غصہ بھی اس کو کیا, اس کو صرف میری سلوار قمیض دیکھ کر کہ یہ سلوار قمیض والے سارے کے سارے کرمنل لوگ ہوتے ہیں, جرائم پیشہ ہوتے ہیں. میں نے سر عربی میں اس سے بات کی, میں نے کہا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تھوڑا سا میں نے اس کو ڈانٹا, 2 بھائی تھے. پھر تھوڑا سا متنبع ہوا, میں نے کہا مجھے وجہ بتائیں ورنہ میں تمہاری شکایت وزارت حج میں کرتا ہوں کہ اتنے دنوں سے, اور وہاں اگر مطلب وزارت حج کے اندر زکوٰۃ یعنی وہاں حاجی شکایت کر دے تو وہاں دکانیں سیل ہو جاتی ہیں, سارا کچھ ان کو گرفتار کر لیا جاتا. لیکن ہمیں تو اپنے حقوق کا پتہ نہیں نا, ہمارے ساتھ جو جس طرح کو کرے. وہ گھبرا گیا. میں نے کہا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا تم جاہل لوگ ہو. پھر میں نے سیدھا ہی میں نے کہا ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں, تمہارے یہاں اس قسم کے علماء نہیں ہیں. ہمارے ہاں انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہر قسم کے صاحب فن لوگ موجود ہیں, تم جاہل لوگ ہو. 30-40 سال پہلے اگر اللہ پاک نے یہاں تیل نکال کر تمہارے آسودگی دے دی, پہلے تو تم ہمارے بڑے جہاں آیا کرتے حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, وہ کیلا کھا کر کیلے کا چھلکا پھینکتے تھے, تو تمہارے بڑے جو ہے چھلکے کو اٹھا کر اس کے علائش کو اکٹھا کر کھایا کرتے تھے. تم تو یہ لوگ ہو, کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اب جب میں نے سارے حقائق اس کے سامنے رکھے نا تو وہ گھبرا گیا. پھر عربی زبان میں جب بات میں نے کی نا پھر اور اس کو پریشانی ہوگی, یہ تو کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے. پھر میں نے کہا ایسا کیوں کیا, مجھے اس کی وجہ بتائیں. کہنے لگا اصل بات میں معذرت خواہ ہوں, ہم لوگ یہ. پھر ایک بات میں نے اور پوچھی, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے, اس سعودی عرب والوں پر کوئی مصیبت آ جائے کہیں سے بھی, دنیا کی ساری قومیں سب سے زیادہ سب سے پہلے تمہارے مدد کے لیے کون آئے گا؟ کہنے لگے پاکستانی آئیں گے. کہیں گے اپنے منہ سے کہہ رہے ہو. پھر پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سے بڑھ کر ہمارا ہمدرد کوئی نہیں دنیا میں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی جو بھی یہاں آتے ہیں وہ کرمنل لوگ ہیں, اور ہم ان سلوار قمیض والوں کو دیکھ کر اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. یعنی اس بات کا بھی اعتراف ان کو ہے کہ دنیا کے تختے پر اگر ان کا صحیح طریقے سے کوئی ہمدرد ہے تو صرف پاکستان ہی, اور اس میں کوئی شک نہیں. خود عربوں کے اندر بظاہر عربی زبان بولیں گے, لباس پہن کر, لیکن اتنا اخلاص نہیں ایک دوسرے کے لیے. لیکن ہماری حرکتیں اور ہمارے کرتوت جو ہیں ہماری ساری خوبیوں پر پانی ڈال دیتے ہیں, مٹی ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما. قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل دماغ کو روشن فرما, اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ ہمارے جتنے رفقائے درس ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. سب کے دل کے اندر یا اللہ اپنے قرآن کی عظمت ڈال کر ساری زندگی اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے اور اس پیغام کو عام کرنے کی سب توفیق نصیب فرما. جتنے ہمارے ساتھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. آج ہمارے ایک نوجوان قاری ہیں, دھرم پورہ میں ہوتے ہیں, اور صبح فجر کی نماز کے بعد ان کو مجھے فون آیا, وہ اپنے علاقے تلنگانگ گئے ہوئے تھے, ان کی والدہ بیمار تھیں, والدہ فوت ہو گئیں. انہوں نے دعا کی درخواست کی, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو اپنے جگہ نصیب فرمائے, آخرت کی منزلیں آسان فرمائے, اور جتنے مسلمان بھائی بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ سب کی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ سب کی ضرورتیں تو اپنے جناب سے پوری فرما, کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھ سوائے یا اللہ اپنی ذات کے. اے اللہ اپنی ذات کا محتاج رکھ اور اپنی جناب سے ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا. اے اللہ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اور حادثات سے سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا. بسم اللہ.